أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن عظامه بسم الله الرحمن الرحيم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. صدق اللہ العلی العظیم. طلاب عزیز، الحمدللہ ہم آپ حضرات کی خدمت اقدس میں اس وقت نہایت خوشی محسوس کر رہے ہیں کہ ہم زمانے کی رفتار کے ساتھ ساتھ ان ناگہانی حالات کے تحت ایک نئے سلسلے کو شروع کر رہے ہیں، جس کے لیے ہم سب سے پہلے جامعہ مصطفیٰ عالمیہ کے تمام ہی ذمہ داران اور ان کے تمام نمائندوں کا نہایت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع فراہم فرمایا کہ ہم ان حالات کے تئیں بھی اپنے فرض سے بالکل بھی غفلت نہ کریں اور جو تعلیم و تعلم کا سلسلہ ہمارے اوپر فرض ہے اس کو مکمل طور پہ ادا کر سکیں۔ ظاہر ہے کہ ہم سب کی جہاں بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، وہاں ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ہم دین کے متعلق تفقہ حاصل کریں۔ قرآن مجید کی سورہ مبارکہ توبہ کی آیت نمبر 122 میں نے آپ کی خدمت اقدس میں پڑھی ہے۔ اس میں ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے وما کان المؤمنون لینفروا کافہ، آخر تمام مومنوں کیا ہو گیا ہے کہ وہ سب کے سب کیوں اس کی طرف رغبت نہیں کرتے، کیوں نہیں رغبت، اور اگر رغبت نہیں کرتے فلولا نفر من کل فرقۃ منهم طائفہ، کہ ہر ایک گروہ میں سے کچھ افراد آمادہ کیوں نہیں ہوتے اس بات کے لیے کہ لتفقہوا فی الدین، تاکہ وہ دین میں تفقہ حاصل کر سکیں۔ فقہ حاصل کرنا یہ ہمارے لیے نہایت ضروری ہے۔ فقہ کا حصول ہمارے لیے بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہمارے لیے غذا، جیسے ہمارے لیے پانی، جیسے ہمارے لیے اور ضروریات زندگی، بلکہ ممکن ہے آپ غذا، پانی یا اور لباس وغیرہ مختلف ضروریات کو آپ اگر دقت سے کام لیں تو ممکن ہے ان کو بعد میں رکھیں گے، تفقہ فی الدین کو ہمیں پہلے رکھنا پڑے گا۔ اس لیے کہ اگر تفقہ فی الدین نہیں ہوگا تو غذا حلال ہے کہ حرام، جائز ہے کہ ناجائز، پانی کا پینا درست ہے کہ نہیں ہے، لباس غصبی تو نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ، اس کا علم ہمیں نہیں ہو پائے گا، اور ممکن ہے کہیں نہ کہیں ہم ارتکاب عصیان کے شکار ہو جائیں۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم تفقہ حاصل کریں، اور پھر قرآن مجید نے کہا کہ آپ تفقہ حاصل کیجئے، کیوں؟ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، کہ جب آپ تفقہ فی الدین کے حصول کے بعد میں جب آپ اپنے قوم کی طرف پلٹ کے جائیں تو پھر آپ واقعاً صحیح طور کے اوپر، درست طور کے اوپر اپنی قوم کو ڈرا سکیں۔ اس لیے قوم کا ڈرانا یہ ایک اہم ترین مرحلہ ہے۔ ہر انسان نظارت کے فرائض انجام نہیں دے سکتا، اگر کوئی اپنا ہو تو اس کام کو اچھی طریقے سے انجام دیا جا سکتا ہے۔ لعلہم یحذرون، ممکن ہے کہ وہ آپ کے ڈرانے سے ڈر جائیں۔ ہم اس منزل کے اوپر آپ حضرات کی خدمت اقدس میں جس اہم سلسلے کا بیان کر رہے ہیں وہ سلسلہ فقہ سے متعلق اہم ترین کتاب جس کا نام شرائع الاسلام ہے۔ شرائع الاسلام، اب کتاب اسکرین کے اوپر آپ دیکھیں گے، ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ حضرات کو کتاب کی اصلاً ضرورت ہی نہ ہو، یعنی کہ کتاب آپ کی اسکرین کے اوپر موجود رہے گی۔ اگر آپ ایسے جگہوں پہ موجود ہیں، فرض کیے گھروں پہ موجود ہیں جہاں آپ کے پاس میں کتاب میسر نہیں ہے، تب بھی انشاءاللہ العزیز ہم کتاب اسکرین پر ہوگی، آپ کو صرف ایک قلم اور ایک کاپی کی ضرورت ہوگی۔ مطالب کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، اور انشاءاللہ العزیز جب مطالب کوئی بات سمجھ میں نہ آئے ہم سے آپ دریافت کر سکتے ہیں۔ شرائع الاسلام، شرائع شریعت کی جمع، پانی پینے کی جگہ، سیراب ہونے کی جگہ، اسلام کی وہ تمام سیرابی کی جگہیں کہ جن جگہوں کے اوپر آپ آنے کے بعد سیراب ہو سکتے ہیں۔ کس سلسلے میں؟ فی مسائل الحرام، فی مسائل حلال والحرام، مسائل حلال و حرام سے متعلق۔ یہ کتاب جو ایک مدت تک
درس اجتہاد کی بنیاد رہی ہے۔ اس کتاب کو تحریر کرنے والے کا نام اسکرین پر موجود ہے، محقق ہلی، جن کا نام ابو القاسم نجم الدین جعفر ابن حسن ہے۔ یہ اہم ترین عالم دین جس نے ہمیں یہ اہم ترین کتاب تحریر کر کے دی۔ یقیناً آج درس استدلالی کی ابتدا میں اس کتاب کو پڑھایا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے بعد میں کتاب الروضۃ البہیہ فی شرح اللمۃ الدمشقیہ پڑھائی جاتی ہے، لیکن ہم اس کتاب کی بنیاد محسوس کرتے ہوئے انشاءاللہ شرح لمع کی لیاقت اور صلاحیت کو اپنے اندر پیدا کریں گے۔ اس کتاب کے اندر جو پہلا مرحلہ ہے، پہلی قسم ہے، وہ عبادات سے متعلق ہے۔ القسم الاول فی العبادات، پہلی قسم عبادات سے متعلق ہے۔ وہی عشرۃ کتب، اس میں 10 کتابیں پائی جاتی ہیں۔ نبدأ بالاہم منہا فالاہم، ہم اس کے اندر اہم میں سے بھی اہم کو تلاش کریں گے۔ جو کتابیں ہیں ہم دیکھیں گے اس 10 کتابوں کے اندر سب سے اہم کتاب کون سی ہے، کہ ان میں کون سی اہم کتاب ہے، تو جو سب سے کم ہے اس کو 10 نمبر پہ رکھیں گے، اس کے بعد جو اس سے اہم ہے وہ 9 نمبر کے اوپر، جو اس سے اہم ہے وہ 8 نمبر پر، اس طرح ہوتی ہے۔ جو سب سے پہلے نمبر پر ہوگی وہ کتاب ہوگی جو سب سے زیادہ اہم ہوگی۔ اب 10 کتابیں یہ کون کون سی ہیں، یہ بھی اتفاقاً اسکرین میں موجود ہے، آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ کتاب الطہارت 1 نمبر پر، کتاب الصلاۃ 2 نمبر پر، کتاب الزکوٰۃ 3 نمبر پر، کتاب الخمس 4 نمبر پر، کتاب الاعتکاف 5 نمبر پر، کتاب الحج 6 نمبر پر، کتاب العمرہ 7 نمبر پر، کتاب الجہاد 8 نمبر پر، کتاب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر 9 اور 10 نمبر کے اوپر ہے۔ یہ 10 کتابیں انشاءاللہ العزیز آپ حضرات ملاحظہ فرمائیں گے۔ آج جس کتاب کو ہم شروع کر رہے ہیں الاہم فالاہم کی منزلوں کے اوپر، یہ کتاب الطہارت ہے۔ کتاب الطہارہ، طہارت کی کتاب۔ اصل میں یہاں پر اگر ترکیبی اعتبار سے دیکھا جائے، نحوی اعتبار سے، تو کتاب الطہارہ مرکب ناقص ہے۔ کتاب مضاف، الطہارہ مضاف الیہ، کتاب الطہارت، طہارت کی کتاب۔ اور ترکیب ناقص کتاب کی ابتدا میں ہو تو ظاہر ہے کہ جب ناقص سے ہم کتاب کی ابتدا کریں گے تو کتاب کیا مکمل ہو سکتی ہے، یا کتاب میں تکمیل ہو سکتی ہے، یا یہ کتاب ہمارے لیے کتنی بہتر ہو سکتی ہے۔ تو یہاں محسوس ہو رہا ہے کہ ترکیب ناقص ہے، حالانکہ ترکیب ناقص نہیں ہے۔ یہاں پر ایک مبتدا پوشیدہ ہے، ھذا کتاب الطہارہ، تو کتاب الطہارہ مضاف مضاف الیہ مل کے ترکیب اضافی ہوئی، یہ خبر ہو گئی ایک محذوف کے جو ھذا موجود ہے۔ ھذا کتاب الطہارت، یہ طہارت کی کتاب ہے۔ اور فرمایا آپ نے، اب یہ اعتراض کرنا کہ جناب یہ ترکیب اضافی، مرکب اضافی اور مرکب اضافی مرکب ناقص کی اقسام میں سے ہے، لہٰذا ایک ناقص سے کتاب کی ابتدا کرنا درست نہیں ہے، یہ اصلاً ایراد ختم ہو جاتا ہے۔ ھذا کتاب الطہارہ، یہ طہارت کی کتاب۔ سب سے پہلے سوال ہوتا ہے اس منزل کے اوپر طہارت کی تعریف کیا ہے۔ مصنف کہتے ہیں الطہارہ اسم للوضوء او الغسل او التیمم۔ طہارت 3 چیزوں کا نام ہے، طہارت وضو کا نام ہے، طہارت غسل کا نام ہے، طہارت تیمم کا نام ہے۔ او کے ساتھ انہوں نے عطف کیا ہے، جس بات کی اشارہ کہ طہارت یا وضو ہے یا غسل ہے، یہ تیمم ہے۔ بات سمجھیے گا، مگر علی وجہ، اس عنوان کے ساتھ وضو طہارت بنے گا، اس عنوان کے ساتھ غسل طہارت بنے گا، اس عنوان کے ساتھ تیمم طہارت بنے گا، لہو و تأثیر فی استباحۃ الصلاۃ، کہ اس وضو اور غسل و تیمم میں نماز کو مباح کرنے کی صلاحیت پائی جاتی ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایسے وضو بھی ہیں، ایسے غسل و تیمم بھی ہیں کہ جو نماز کو مباح نہیں کر سکتے، جس وضو کو کرنے کے بعد میں آپ اصلاً نماز کو نہیں پڑھ سکتے؟ ہاں بالکل ایسے ہیں۔ بعض اوقات ایسے وضو جس میں قصد قربت ہوتا ہی نہیں ہے، جس میں قربت کی نیت ہی نہیں ہوتی ہے، اس منزل کے اوپر ایسا وضو، یا یہ کہ وضو قصد قربت کی کیفیت کے ساتھ میں ہوا ہے، قربت کے ساتھ میں آپ نے ادا کیا گیا ہے، لیکن وہ وضو مستحب ہے۔ مثلا ایک مجنب انسان یا کوئی حائضہ عورت وضو کر رہی ہے، اس لیے وضو کر رہی ہے تاکہ وہ کھا سکے، اس لیے کہ اس کے لیے کھانا اور پینا دونوں مکروہ ہے، تو کراہت کے خاتمے کے لیے وضو کر لے، تو ظاہر جب تک کہ وہ مجنب انسان یا وہ حائضہ عورت غسل نہ کر لے اس وقت تک نماز نہیں پڑھ سکتی۔ اب وہ لاکھ
وضو کر کے آ رہے ہوں تو ان کا وضو استباحت صلاۃ کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ تو اشارہ اس کی طرف کیا گیا کہ کوئی بھی ایسا وضو یا کوئی بھی ایسا غسل یا کوئی بھی ایسا تیمم کہ جو اس منزل کے اوپر استباحت صلاۃ کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، جس کی بنیاد پہ نماز مباح نہ ہو سکتی ہو، اس کو آپ طہارت نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے نا۔ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهَا يَنْقَسِمْ إِلَى وَاجِبٍ وَنَدْبٍ، اور ان میں سے ہر ایک یعنی وضو اور غسل اور تیمم ہر ایک يَنْقَسِمُ إِلَى وَاجِبٍ وَنَدْبٍ منقسم ہوتا ہے واجب کی طرف اور ندب کی طرف، یعنی کہ تینوں جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے یہ تینوں یعنی کہ وضو اور غسل اور تیمم یہ تینوں اس منزل کے اوپر جناب علی ان تینوں کے اندر جناب آپ دیکھیں گے تو یہ تینوں جناب اس منزل کے اوپر ایسے ہیں کہ جو واجب اور مستحب کے اندر تقسیم ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ فالواجب من الوضو، اب وضو واجب کون کون سے ہیں، کون کون سے واجب وضو کہلاتے ہیں؟ ما کان لصلاۃ واجبہ، ہر وہ وضو جو واجب نماز کے لیے ہو، جو فجر و ظہر و عصر و مغرب و عشاء کے لیے ہو، جو بھی وضو نماز واجب کے لیے ہو رہا ہے وہ وضو واجب ہوتا ہے۔ او طواف واجب، اپنے یہاں بھی لام موجود، او للطواف واجب، یہی کہ وہ وضو جو طواف واجب کے لیے کیا جا رہا ہو وہ بھی واجب ہوتا ہے۔ او لمس کتابت القرآن، یہی کہ قرآن کی کتابت کو حروف قرآن کو مس کرنے کے لیے جو وضو ہوتا ہے اس وضو کو بھی واجب وضو کہا جاتا ہے۔ ان وجبہ، اگر یہ واجب ہو، کب واجب ہو؟ ان وجبہ یعنی ان وجبہ مس کتابت القرآن، اگر کتابت قرآن کا مس کرنا واجب ہو جائے، ورنہ قرآن کے حروف کا چھونا واجب نہیں ہے۔ فرض کیسے واجب ہوگا؟ کسی انسان نے نظر کر لی کہ اگر میرا یہ کام ہوا تو میں قرآن مجید کو چھو کے پڑھوں گا، تو قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے وضو شرط نہیں ہے لیکن مس کرنے کے لیے وضو شرط ہے، لہذا یہاں پہ کہا اگر یہ واجب ہو جائے تو اس صورت میں کتابت قرآن کو مس کرنے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے۔ والمندوب ما عدا ہو، اور جو مندوب مستحب بھی وہ ان سب کے علاوہ، جو صلاۃ واجب، طواف واجب، مس کتابت قرآن کے علاوہ اگر ہو تو جتنا بھی وضو ہے وہ مستحب ہے۔ بات واضح ہوئی؟ والواجب من الغسل، سوال ہوتا ہے کہ آپ واجب غسل کون کون سے ہیں؟ ما کان لاحد الامور الثلاثہ، جو امور ثلاثہ میں سے کسی ایک کے لیے ہوں، کس کے لیے؟ یعنی کہ صلاۃ واجب کے لیے ہوں، طواف واجب کے لیے ہوں، مس کتابت قرآن کے لیے ہوں۔ ان واجب کی شرط نہ بھولیے گا، امور ثلاثہ مراد جناب یہ نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، یہ تینوں جناب علی یہ امور ثلاثہ کہلاتے ہیں، یعنی ان تینوں امور کے لیے جب بھی وضو کیا جائے گا، آپ کے معاف کیجیے گا، جب بھی غسل کیا جائے گا تو ان تین کے لیے واجب ہو جائے گا۔ آپ نماز پڑھنی ہے، آپ کو وہ غسل کیجئے، طواف واجب کرنا ہے غسل کیجئے، کتابت قرآن کو مس کرنا ہے غسل کیجئے، اگر واجب مثلا فرض کیجئے انسان مجنب ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ او لدخول المساجد، یا مساجد میں داخل ہونے کے لیے، کوئی بھی مسجد ہو اس میں داخل ہونے کے لیے اگر کوئی انسان چاہتا ہے، مجنب ہے تو اس کو وضو آپ کا غسل کرنا ہوگا، واجب اس کے اوپر۔ او لقراءۃ الاوائم ان وجبہ، یا یہ کہ اگر وہ ایسے سوروں کو پڑھ رہا ہے جن سوروں کے اندر واجب سجدے آتے ہیں تو ان کو سورہ عزائم کہا جاتا ہے، تو ان کو اگر پڑھ رہا ہے، اگر اس نے نیت کی ہے، فرض کیجیے نظر کی تھی کہ جناب علی اگر یہ ایسا ہوا تو وہ یہ کام کر لے گا، فرض کیجیے کہ اگر یہ کام ہوا تو وہ سورہ عزائم پڑھے گا، کام ہو گیا، منت پوری ہو گئی، پڑھنا واجب ہو گیا، اب اتفاقاً مجنب ہے، کیا کرے گا؟ غسل کرے گا، غسل کرنا اس کے اوپر واجب ہے۔ وقد یجب، اور کبھی کبھی، جب بھی لفظ قد فعل مضارع پا داخل ہوتا ہے ہمیشہ تقلیل کے معنی لیتا ہے، کبھی کبھی یہ غسل واجب ہوتا ہے۔ کب واجب؟ اذا بقی لطلوع الفجر من یوم یجب صومہ بقدر ما یغتسل الجنب، اس وقت واجب ہو جائے گا جب طلوع فجر میں، دن کے طلوع فجر میں اتنا وقت باقی ہو، بقدر ما یغتسل الجنب، کہ ایک انسان غسل جنابت کر سکے۔ اب اس کو عبارت اس طرح سمجھیے کہ اذا بقی لطلوع الفجر بقدر ما یغتسل الجنب، کہ جب طلوع فجر میں اتنا وقت باقی رہ جائے، کتنا وقت؟ بقدر، اتنی مقدار کے اندر کہ ما یغتسل الجنب، کہ ایک مجنب انسان غسل جنابت کر سکے۔ تو کب واجب ہوتا؟ اتنا وقت باقی رہا، کس کام کے؟ من یوم،
ایک ایسے دن میں سے اتنا وقت باقی رہ جائے کہ یجب صومہ، کہ جب اس کو اس دن کا روزہ رکھنا اس کے اوپر واجب ہے، چاہے وہ ماہ مبارک رمضان کا ہو یا غیر ماہ مبارک رمضان کا ہو۔ اگر اس دن اس کو روزہ رکھنا واجب ہے، وہ مجنب ہو گیا ہے اور فجر کے طلوع ہونے میں اتنی دیر باقی رہی کہ وہ غسل جنابت کر سکتا ہے، تو اس وقت میں بھی غسل جنابت اس کے اوپر واجب ہو جاتا ہے۔ غسل جنابت اگر جو خود ایک واجب ہے، لیکن وجوب اس وقت ہو جاتا ہے کہ اس کو اسی وقت انجام دینا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وَلِصَوْمِ الْمُسْتَحَاضَةِ وَلِصَوْمِ الْمُسْتَحَاضَةِ، اور ایسے ہی کبھی کبھی واجب ہوتا ہے مستحاضہ کے روزے کے لیے بھی، کہ ایک عورت جس کو استحاضہ آ رہا ہے اس کو روزہ رکھنا ہے، اس کے لیے بھی اذا غمس دمها القطنا، مگر شرط کے ساتھ کہ جب اس کا قطنا جو اس نے اپنی فرج میں رکھا ہوا ہے وہ خون سے لبریز ہو جائے۔ اب اس کی تفصیل انشاءاللہ جب آئے گی خواتین کے بحث میں، اس سے متعلق انشاءاللہ اس کو عرض کیا جائے گا۔ کبھی کبھی اب بھی واجب ہوتا ہے۔ والمندوب ما عدا، اور اس کے علاوہ جو بھی ہے وہ جناب علی وہ مستحب ہے۔ والواجب من التیمم، اب تیمم کب کب واجب ہوتا ہے، تیمم کا وجوب کب ہوتا ہے؟ ما کان لصلاۃ واجبہ، جو نماز واجب کے لیے ہو وہ تیمم واجب ہو جاتا ہے، ان تضیق وقتها، مگر کب؟ جب وقت بہت زیادہ ضیق ہو جائے، اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم وضو کر سکتے ہوں، تیمم کیجیے نماز پڑھیے، آپ فرض کیجیے، یہ اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم معلوم ہے کہ غسل نہیں کر سکتے اتنی دیر کے لیے، وقت اتنا ضیق، فرض کیے 5 منٹ موجود ہے اور اگر ہم غسل کرنے چلے جائیں گے تو ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، تیمم کیجیے فوراً نماز پڑھیے آپ۔ وَلِلْجُنُبِ فِي أَحَدِ الْمَسْجِدَيْنِ، اور ایسے ہی اس انسان کے اوپر تیمم واجب ہوتا ہے کہ جو 2 مسجدوں میں کسی ایک مسجد میں سو رہا ہو اور وہ مجنب ہو جائے، یعنی کہ مسجد حرام اور مسجد نبوی، مکہ مکرمہ کے اندر اور مسجد نبوی یعنی کہ مدینہ منورہ کے اندر، اگر وہ موجود ہو اور وہ عالم یہ اس میں سو رہا ہے اور مجنب ہو گیا تو اب اس کے اوپر بھی غسل جنابت، آپ کے غسل جنابت واجب ہو گیا، اب غسل جنابت کر نہیں سکتا یہاں پہ تو تیمم واجب ہے۔ کیوں واجب ہے؟ لِيَخْرُجْ مِنْ بِهِ، تاکہ اسی تیمم کی بنیاد پہ وہاں سے خارج ہو سکے، نکل سکے۔ جب عام مسجد میں دخول ممنوع ہے تو یہ تو بڑی مسجدیں ہیں، مسجد حرام اور مسجد نبوی، تو یہاں سے خروج کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ انسان فوراً وہیں تیمم کرے، فوراً وہاں سے نکل جائے۔ والمندوب ما عدا، اور اس کے علاوہ جتنا بھی ہے وہ سب کا سب مندوب ہے، جتنا مستحب ہے جناب، ٹھیک ہے نا۔ وقت تجب الطہارہ، اور کبھی کبھی طہارت واجب بھی ہوتی ہے، بے نذر و شبہ، نذر کی بنیاد کے اوپر یا شبہ نذر کی بنیاد کے اوپر، یہ شبہ نذر کی بنیاد کے اوپر واجب ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ وَهَذَا الْكِتَابُ يَعْتَمِدُ عَلَىٰ أَرْبَعَةِ أَرْكَانٍ، اور یہ کتاب ہم نے کتاب الطہارت جو ہے وہ 4 ارکان کے اوپر اعتماد کرتی ہے۔ 4 ارکان کو سمجھنا ضروری ہے۔ نمبر 1 میاہ، نمبر 2 طہارت مائیہ، نمبر 3 طہارت ترابیہ، نمبر 4 نجاسات۔ یہ 4 ارکان ہیں، انشاءاللہ گفتگو انہی ارکان کی ارد گرد رہے گی انشاءاللہ العزیز۔ اور آپ حضرات سے بس التماس ہے کہ آپ لوگ غور و فکر سے کام لیجئے، جو بات سمجھ میں نہ آئے ہم سے آپ بدل یہ میسج ہم سے ان تمام سوالات کو پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کی مکمل ہیلپ کی جائے گی، مکمل مدد کی جائے گی، اور خداوند قدوس ہمیں اور آپ سب کو اپنے فرائض کی ادائیگی کی توفیق مرحمت فرمائے۔ انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔